جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ دونوں اس وقت ابھی موجود ہیں۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل جب فرمایا، یعنی جنت کا نظارہ آپ کو دکھایا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے گنبد جو ہیں وہ ہیرے کے ہیں اور وہاں کی مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے۔ جب موت ذبح ہو گئی تو دوبارہ موت آنی نہیں، مطلب کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے عالم میں جا چکے ہیں۔ ایک شخص اگر توحید پر اس کا انتقال نہیں ہوا، توحید پر اس کی موت نہیں ہوئی اور وہ شرک پر اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی سختی ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دہکتی ہوئے آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین کرام، موت کے بعد کے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں جنت جہنم کے تعلق سے دو اہم مسائل پر انشاءاللہ گفتگو مقصود ہے۔ پہلا مسئلہ، کیا جنت اور جہنم ابھی اس وقت مخلوق اور موجود ہیں یا یہ بعد میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو تخلیق فرمائیں گے؟ اور دوسرا مسئلہ، کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور جہنم باقی رہے گی یا ایک ٹائم کے بعد جا کر دونوں نے ختم ہو جانا ہے؟ آئیے پہلے مسئلے پر پہلے بات کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ دونوں اس وقت ابھی موجود ہیں۔ اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا سوائے ایک باطل فرقہ جو کہ معتزلہ کہلاتے ہیں، انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور کہا کہ یہ ابھی موجود نہیں ہے۔ دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ قیامت قائم ہوئی نہیں ہے، قیامت کے دن جنت جہنم کے فیصلے ہونے، تو پھر اس وقت ان کے مخلوق ہونے کی کیا حکمت ہے، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ درست بات اس مسئلے میں یہی ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ اس وقت ابھی بھی موجود ہیں، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے مختلف دلائل ہیں، آئیے کچھ دلائل پہ بات کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بارے میں اعدت للمتقین، اور جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین۔ اعدت عربی زبان میں فعل ماضی پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ گویا یہ چیز تیار کی گئی ہے، تیار کر لی گئی ہے، تیاری اس کی مکمل ہو چکی ہے۔ اعدت تیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما لی ہے۔ تو یہ قرآن میں واضح ہے جنت کے لیے کہ وہ متقین کے لیے تیار فرمائی ہے اور جہنم کے لیے کہ وہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل جب فرمایا، یعنی جنت کا نظارہ آپ کو دکھایا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے گنبد جو ہیں وہ ہیرے کے ہیں اور وہاں کی مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنت کی ایک صفت اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کی زندگی کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پھر ایمان والے کے لیے جنت کی اس کو ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، جنت کی نعمتیں اس کو آ رہی ہوتی ہیں، جنت موجود ہے تبھی تو اس کی نعمتیں وہاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور جو برا انسان ہوتا ہے یا کافر انسان ہوتا ہے اس کو جہنم کا ہی عذاب وہاں تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں کی سختیاں، وہاں کی تلخیاں وہ اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کتاب و سنت کے اندر بہت سے دلائل ہیں جس کا واضح طور پہ مطلب اور مطلوب یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں اور یہ دونوں کی دونوں اس وقت موجود ہیں۔ اگلا مسئلہ وہ یہ، کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی یا ایک وقت آنا ہے کہ ان دونوں نے ختم ہو جانا ہے؟ اس تعلق سے دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جنت کے بارے میں الگ سے آیات ہیں اور احادیث بھی آئی ہیں، اور جہنم کے بارے میں الگ سے آیات اور احادیث ہیں۔ دونوں کا واضح اور قطعی مفہوم یہ ہے کہ دونوں مخلوقات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کا اتفاق ہے کہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور ان میں سے جنت اور جہنم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ آئیے پہلے وہ دلائل جس میں جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی ختم نہیں فرمائیں گے اس کی بات کرتے ہیں۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، ان کا نفع مند ہوگی ان کے لیے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری رہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ دیکھیے اسی طرح سورہ صاد میں آیت ہے ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہونے والا۔ نفاد کا مطلب منقطع ہو جانا، ختم ہو جانا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا کبھی بھی خاتمہ نہیں ہونے والا۔
اسی طریقے سے سورہ بینہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا نیک لوگوں کا تو فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا انہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جزا ہے ان جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری رہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں رہیں گے۔ تو ان دلائل کے اندر واضح طور پہ جنت کا ہمیشہ ہمیشہ ہونے کے لیے ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت کو بلائیں گے ایک مینڈے کی صورت میں، اور اس کو ذبح فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنت والے ہمیشہ ہمیشہ کی تم وہاں چلے جاؤ، جہنم والے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں چلے جاؤ۔ یعنی جن کے لیے ہمیشگی والی نار ہے جہنم ہے وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، جن کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کچھ ایسے گناہ گار موحد بندے ہوں گے جو کچھ وقت کے لیے عذاب گزار کر پھر دوبارہ سے جنت میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ موت کو ذبح کر لیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب موت ذبح ہو گئی تو دوبارہ موت آنی نہیں، مطلب کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے عالم میں جا چکے ہیں۔ اسی طرح کچھ احادیث اور آیات ایسی بھی ہیں جس کے اندر جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور سوچیے بڑی سخت بات ہے کہ جہنم کا عذاب کچھ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے، کچھ لمحات کے لیے نہیں ہے، کچھ مہینوں کے لیے نہیں ہے، یہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ دنیا میں انسان کو تکلیف آتی ہے، ایک بڑا حوصلہ ایک بڑی ہمت بن جاتی ہے انسان کی کہ چلو کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ دیر کی بات ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ لیکن سوچئے کہ ایک شخص اگر توحید پر اس کا انتقال نہیں ہوا، توحید پر اس کی موت نہیں ہوئی، اور وہ شرک پر اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، اور کتنی سختی ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دہکتی ہوئے آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ قرآن مجید میں اس تعلق سے بہت سی آیات ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جلد جو ہے وہ اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کو مزید عذاب دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے ایک اور جلد کے ذریعے تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ مطلب کہ جسم ختم نہیں ہو جاتا، ختم اگر ہو بھی گیا ایک مرتبہ دوبارہ سے اس کو جسم دیا جائے گا تاکہ اس پر عذاب ہو۔ کتنی سختی آیت ہے۔ اسی طرح فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جنہوں نے ظلم کیا اور کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو معاف نہیں فرمائے گا، کبھی ان کو ہدایت نہیں دے گا، الا طریق جہنم، مگر یہ کہ وہ راستہ جو جہنم کا راستہ ہے وہ ان کے لیے ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس طرح کی بہرحال بہت سی قرآن مجید میں آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تنبیہ میں کرتا چلوں، مشہور عالم دین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان دونوں کے تعلق سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ دونوں اس کے قائل رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد اس نے فنا ہو جانا ہے۔ بہرحال یہ قول بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے، ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے شرح عقیدۃ طحاویہ میں بعض علماء سے ذکر کیا، لیکن یہ درست موقف نہیں ہے، اور خاص کر امام ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ ان کی طرف اس بات کی نسبت کرنا یہ بالکل درست نہیں۔ سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے مخالف تقی الدین الحسنی، جو کہ تقریباً 9ویں صدی کے آغاز میں ان کا انتقال ہوا ہے 828 میں، امام ابن تیمیہ سے بالکل 100 سال بعد، یعنی 728 میں امام ابن تیمیہ کا سنت وفات ہے، ان کا 828 ہے۔ سب سے پہلے اس قول کی نسبت انہوں نے کری ہے امام ابن تیمیہ کی طرف، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اس پر اجماع نقل کر چکے ہیں کہ جنت جہنم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مخالفین کے جب اقوال ذکر کیے ہیں تو وہاں پر یہ قول ذکر کیا ہے کہ ان مخالفین میں سے ایک قول یہ ہے کہ جنت جہنم باقی نہیں رہیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مخالفین کے اقوال کے طور پہ اس کو پیش کیا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ جو کہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے اقوال ذکر کیے اپنی کتاب کے اندر، گویا آپ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ کہتے ہیں آگ کا عذاب ختم ہو جانا ہے ایک ٹائم کے بعد، مطلب مزید عذاب نہیں ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے تعلق سے البتہ ان کی کتاب الصواعق المرسلہ میں اس طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن پھر ان کی دیگر کتابوں کے اندر وضاحت سے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو دار النعیم ہے جنت اور جو دار عذاب ہے جہنم، ان دونوں کے عذاب اور ان کے اہل نے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو یہ بات وضاحت کے ساتھ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، تو گویا جہاں وضاحت آ گئی اس کو اپنانا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے، اور اگر کہیں مبہم اور مجمل بات تھی تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو ان دونوں ائمہ کرام کے تعلق سے میں یہ وضاحت پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ عقیدے کے دو مسائل آج کے اس پروگرام میں خالی ان کا ذکر کرنا مقصود تھا۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ جنت کی بعض صفات اور پھر جہنم کی بعض صفات کا ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے
آنے والے تمام یہ جو سچے و حقیقی مراحل ہیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔